أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کا جو شروع والا حصہ ہے اس کا یہ 31 سے لے کر 37 تک ان آیات کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مختصر تذکرہ ہے۔ یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ آئے کیسے ہو؟ صرف بیٹے کی بشارت کے لیے تو اتنا بڑا وفد نہیں آتا، کوئی اور مقصد بھی ہوگا آپ کا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اصل مقصد ہمارا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ہے، لیکن راستے میں آپ کو بشارت بھی ہم نے دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ ان کے اندر سب سے بڑی بدعملی یہ تھی کفر کے ساتھ ساتھ کہ وہ لوگ ہم جنس پرست تھے، وہ بدعملی کرتے تھے کہ جو جنگلی درندے اور جانور بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف ہی کہ عذاب دیا بلکہ بدترین عذاب جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، پتھروں کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائی، پہلے آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر الٹ دی ان کی بستی۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ آج بھی اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے ہم نے اس میں بڑی نشانی چھوڑی ہے کہ جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آج بھی وہاں پہ سڑا ہوا بدبودار پانی ایک تالاب کی صورت میں کڑا ہے جہاں مچھلیاں بھی زندگی نہیں بسر کر سکتی۔ اور المیہ ہے، کسی بھی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مغربی ممالک کے اندر اس کی اجازت ہے۔ اور ہندوستان نے بھی کچھ عرصہ پہلے قانون پاس کیا وہاں کی پارلیمان نے، اور ہمارے پاکستان میں بھی کچھ لوگ پر تول رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی قانون سازی ہو جائے، نعوذ باللہ منہا۔ دوسرا موضوع اس کا پھر مختصر واقعات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ان کا یہاں پہ مختصر تذکرہ ہے اور ان کا تذکرہ پہلے بھی کئی دفعہ آگے ہو چکا ہے، یہاں صرف بطور یاد دہانی۔ تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ توحید اور مقصدی زندگی۔ پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے گی اور اس کے بعد سورت کے آخری حصے میں پھر مقصدی زندگی۔ توحید کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آسمان نے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، اور فرمائے زمین کو ہم نے ہی بچھایا اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز میں ہم نے قسمیں بنائی ہے۔ یہاں زوجین کا ذکر ہے لیکن اس کے مراد جوڑے نہیں ہے، ہر چیز کے اندر انواع اقسام، اور دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو خالص ایک جیسی ہو، سب میں انواع بھی ہوتے ہیں، اقسام بھی ہوتے ہیں، بھیڑ لے لو، بکریاں لے لو، بھینسیں لے لو، گائے لے لو، انسان لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، ہر چیز کے اندر لازماً قسمیں ہوتی۔ پھر یہ پل لے لو، قسم قسم کے پل، یہ کس نے بنائے؟ ہم نے بنائے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت قبول کرو۔ اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں واضح بتانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
ما خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے یہ آیت نمبر 56 سے لے کر سورت کے اختتام تک بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقصدی زندگی ہمیں بتایا۔ فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی دوست و احباب اور خواتین اسلام سنیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ آج کل جو ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، اس کا حل اس میں بتایا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم آپ میری عبادت کے لیے وقت نکالے، فارغ ہو جائے، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تمہارے فقر کو ختم کروں گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میری عبادت کے لیے اپنے وقت نہیں نکالا، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالا، آپ نے اس کے لیے فارغ نہیں ہوئے، تو ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک، تو میں تمہارے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا، پھر آپ کا دل، آپ کا سینہ، آپ کے خیالات، کبھی بھی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، ساری زندگی آپ مشینی پرزے کی طرح گھومو گے اور پھر ذلت کے ساتھ مر جاؤ گے، اور میں تمہارے فقر بھی ختم نہیں کروں گا، جتنی محنت کرو گے اور بھی آپ کی غربت کو بڑھاؤں گا۔ لہذا پریشانیوں کا علاج صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ پھر یہ عبادت کیا چیز ہے؟ ہم لوگوں نے دین کو جو تقسیم کیا، جو اس کے ایک محدود دائرے کے اندر ہم نے لیا ہے، تو ہم سمجھ رہے کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ کی اطاعت کا نام ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حقوق العباد کی صورت میں ہو، حقوق الزوجین کی صورت میں ہو، حقوق الجار اور پڑوسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی اور معاشی سرگرمیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ ادارے کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ عبادت صرف نماز اور مسجد میں ہوگی اور باہر نہیں ہوگی، گھر کی زندگی بھی عبادت بنے گی اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو۔ کاروبار بھی اگر اسی کے طریقے کے مطابق کریں گے، سفر بھی اگر اس کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ہماری ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ تو یہ ہمارے مقصدی زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھیں دو چیزوں میں تھوڑا سا فرق بتاؤں، ایک مقصدی زندگی، ایک ضرورتی زندگی ہے۔ یہ معاشیات اور یہ کمانا اور یہ گھر بنانا اور یہ شادیاں کرنا اور یہ گاڑیاں اور یہ مختلف چیزیں کی جو سہولیات ہیں، کھانا پینا وغیرہ، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں، ہماری ضرورت ہے زندگی، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکیں گے۔ مقصدی زندگی اللہ کی عبادت ہے، تو ہم نے جو مقصد ہے اس کو ضرورت بنائے، اور جو ضرورت تھی تو اس کو ہم نے مقصد بنایا۔ جو ضرورت ہے، ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو مقصد نہ بنایا؟ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے، ہم پڑھتے اس لیے، ہم محنت اس لیے کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے لگے اس لیے ہوتے ہیں، ہم جی اس لیے رہے کہ میں نوکری کروں، میں محنت کروں، میں پیسے کماؤں، میں گھر بناؤں، میں بنگلہ بناؤں، میں گاڑی لوں، میں عیاشی کروں دنیا میں، جبکہ یہ مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے۔ مقصد ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ ہاں، دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی دنیا بندہ لے جیسے کہ مسافر کے لیے راستے کا خرچہ ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسی زندگی بسر کرو جیسے مسافر ہو یا راستے سے گزرنے والا ہو۔ تو اتنا زیادہ راہ سفری زندگی کاٹنے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ہماری ضروریات ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جب ہم نے مقصد کو ضرورت بنائے، ضرورت کو مقصد بنائے، الٹے چلے تو پریشانی ہے، ہر طرف پریشانی، حسرت۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بتایا میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، یہ مکلف مخلوق صرف یہ دونوں ہیں، میں ان سے رزق نہیں مانگتا، میں نہیں چاہتا ان سے کہ مجھے کھلائے۔ اللہ خود رزاق ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ اس انسان جیسے 10 لاکھ قسم کی اور مخلوق ہے جن کے پیٹ بھی انسانوں سے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ان کو رزق دیتا ہے۔ کون سا ہے، کون انسان ہے کہ جن کو رزق دے؟ ہم تو کبوتروں کو دانہ ڈالتے بڑے مشکل سے، وہ بھی کتنے کو ڈالیں گے؟ 100 کو ڈالیں گے، باقی کہاں سے کھاتے ہیں؟ ہم تو جو بین سے پالتے ہیں ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے تو ہم کہاں سے کریں گے؟ تو اسی پہ پھر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ طور ہے جو اس سورت کا، جو اس پارے کا چوتھا موضوع ہے، آخرت۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 28 تک ہی چلے گا۔
اس کے اندر آخرت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں قسمیں اٹھائی، طور کی قسم اٹھائی، کشادہ کی لکھی ہوئی کتاب کی قسم اٹھائی جو کشادہ ورق میں ہے، بیت المعمور کی قسم اٹھائی، سقف مرفوع بلند چھت، ابلتے ہوئے دریا کی، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب لازمی آئے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا، جس دن لرزے گا آسمان کپ کپا کر اور پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ جو یہاں کھیل میں اور تماشے میں زندگی گزار رہے تھے، ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے، کیا یہ سحر ہے یا تم نہیں دیکھ رہے تھے؟ داخل ہو جاؤ اس میں، ابھی صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے ان نعمتوں پہ جو ان کا رب ان کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بچائے گا جہنم کے عذاب سے۔ کھاؤ پیو مزے سے اپنے اعمال کے بدلے، بچے ہوئے قطار میں تخت ہوں گے، ان کے اوپر یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہم بیاہ دیں گے ان کو بڑی آنکھوں والی حوریں۔ اور جن لوگوں نے ایمان لائے اور ان کی راہ پہ چلی ان کی اولاد ایمان کے ساتھ، ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر بندہ اپنی کمائی میں پھنسا ہے یہاں پہ۔ بہرحال پھر جنتیوں کا تذکر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ فرمایا آیت نمبر 28 تک۔ پھر اس سورت کا دوسرا موضوع اور پارے کا 5واں موضوع جو آیت نمبر 29 سے لے کر سورت کے اختتام تک ہے، سورہ طور کے اختتام تک 49 تک، اس میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو نصیحت کرے، سمجھائے لوگوں کو اپنے رب کے فضل سے آپ نہ کاہن ہو اور نہ مجنون ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں شاعر ہے اور ہم منتظر ہیں کہ اس کے اوپر زمانے کی گردش آ جائے گی، ہلاک ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ کہو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ان کی عقلیں ان کو یہ باتیں سکھاتی ہے، یہ لوگ سرکش قوم ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گڑھ کے لے آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ان کا ایمان ہے تو آپ لوگ بھی بناؤ نا۔ اگر آپ لوگوں کے یقین ہے اس بات پہ کہ خود گڑھتا ہے تو آپ لوگ بناؤ، اگر سچے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور لوگوں کی ہٹ درمی کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا ہوا دیکھیں گے تو پھر بھی لوگ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے، تو چھوڑ دیں ان لوگوں کو یہاں تک کہ اس دن سے ان کی ملاقات ہو جائے جس میں ان لوگوں کے اوپر بجلی کی کڑک پڑے گی، ان لوگوں کے اوپر ان کی چال ان کو نہیں بچا سکے گی، ان کی مدد کی جائے گی۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام کو اور ہم سب کے لیے تسلی ہے کہ آپ ایسے حالات میں کہ جب حالات ناموافق ہو تو کیا کرنا چاہیے، تو صبر کرے، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرے۔ یہ سب کچھ ہماری نگرانی میں ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کے غائب بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ رب کی تسبیح پڑھو، حین تقوم، جس دن آپ کھڑے ہوں گے، اٹھو گے۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو، ادبار النجوم، اور تارے ڈوبنے کے بعد بھی سحری کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو، خوب تسبیح پڑھو اپنے رب کی۔ سورہ نجم ہے اس کے بعد جو یہاں سے چھٹا عنوان شروع ہوتا ہے اس پارے کا۔ تو سورہ نجم یہ تقریباً سن 5 ہجری کے لگ بھگ اس کا زمان نزول ہے، اور جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اتنی متاثر کن صورت تھی، اتنی بلیغ اور فصیح صورت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ علی الاعلان اس صورت کی تلاوت شروع کی تو جتنے یہ کفار کے جو اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی بیٹھے تھے، اور اتنے وہ لوگ متاثر ہو گئے کہ آخر میں نبی علیہ السلام نے جب سجدہ کیا، اس میں سجدے کی آیت بھی ہے، تو ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ نہ کیا ہو، سب نے سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے آخر میں سجدہ ہے، ایک بندے نے صرف نہیں کیا، امیہ اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اپنے پیشانی پہ رکھی، کہا میرے لیے کافی ہے، تو بعد میں کفر کی حالت میں قتل ہو گئے پھر وہ۔ بہرحال اس نے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شہادت دی، فرمائے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ بہکا ہے تمہارا ساتھی اور نہ بے راہ چلا ہے۔ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ تو وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، اور اس کو تعلیم دینے والا سخت زبردست قوت والا فرشتہ ہے،
زورآور ہے جو پھر سیدھا ہو کے بیٹھا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، نزدیک آیا، لٹک گیا، اور اس کی کیفیت بتائی ہے۔ اور یہ خود اپنے اصلی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 2 دفعہ دیکھا، پہلے یہ حدیث گزری ہے۔ 2 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں نے اس کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے، پورے افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید وحدانیت کی بات ہو رہی، پہلے رسالت اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ فرمایا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے، منات کو دیکھا ہے جو تیسرا اور آخری ہے، کیا تمہارے لیے بیٹا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تم نے بنائی ہے؟ یہ مشرک لوگ تھے، ان لوگوں نے مختلف ناموں سے بت بنا رکھے تھے جن کو وہ لوگ پوجتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے توسط سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں گے، ان کے بغیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ پس منظر ان بتوں کا یہ تھا کہ یہ نیک لوگ تھے، اور نیک لوگ جب مر گئے تو ان لوگوں نے ان کے نام کے بت بنائے اور پھر اس کے بعد ان کو پوجتے رہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یہ تو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے نام بنائے ہیں، رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ثبوت، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، محض گمانوں کے پیچھے پڑتے ہو آپ لوگوں۔ تو اور پھر فرمائے کتنے سارے فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے۔ اللہ جس کے واسطے چاہے اور جس کے لیے پسند کرے تو پھر وہ ان کی سفارش کام آئے گی، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے پر بھی نہیں مار سکتے۔ تو پھر یہ آخر تک تقریباً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے دھمکیاں بھی ہے۔ اس کے بعد جو اس پارے کا 8واں عنوان ہے تو وہ سورۃ القمر سے شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، اور پہلی آیت میں وانشق القمر کا لفظ ہے، وہی سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو پہلا عنوان ہے اور آخری عنوان بھی ہے، پوری سورت کا جو عنوان ہے مکمل سورت کا، وہ آخرت ہے، اور متعدد انبیاء علیہ السلام کے واقعات بطور ثبوت پیش کیے گئے کہ یہ نبی جو تمہیں بتا رہا ہے اس کا اپنا صرف اس پیغمبر کی بات نہیں ہے، اس پیغمبر سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سب نے یہی بات اپنی قوموں کو بتائی، اور سب نے سارے لوگوں کو اپنی قوم کو آخرت سے ڈرایا۔ تو فرمایا قیامت تو بالکل قریب ہے، چھان پڑ گیا ہے، اگر یہ لوگ کوئی بھی نشانی دیکھے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں اور کہتے یہ تو پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بے شک ان لوگوں کے پاس وہ احوالہ ہے جس کے اندر ڈانٹ ہو سکتی ہے، پوری عقل کی بات ہے۔ فما تغنی النذر، خود ان میں کام نہیں کرتے ڈر سنانے والے۔ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے منہ موڑے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر فتول عنہم یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والے ان کو پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، آنکھیں جھکائی یہ لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے گوئے کہ ٹڈیاں ہے پھیلی ہوئی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے ہمارے لیے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی جھٹلایا، انہوں نے ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میں مغلوب ہو میری مدد فرمائے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، موسلادھار بارش سے بہا دیے، زمین سے ہم نے چشمے، پھر مل گئے سارا پانی ایک حکم پر جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی میں سوار کرائے، وہ ہماری نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ یہی بدلہ ہے ان کا کہ جن کی ناشکری کی جاتی ہے۔ بے شک ہم نے اس کو واضح نشانی چھوڑی، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ کس طرح میرا عذاب اور میرے تنبیہات تھے۔ اور پھر اس کے اندر 4 جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرر ایک پیغمبر کا واقعہ، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے 4 جگہ تکرار کے ساتھ یہ بتایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے، تو کوئی ہے جس سے نصیحت قبول کرے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، اس کا سمجھ نہیں سکتے ہم، ان کے بارے میں بھی قرآن نے ارشاد فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے،
اس لیے نہیں کرتے، ام بمانا بل علی قلوب اقفالها، کیونکہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ تالا لگ جاتا ہے تو بندہ اس طرف آتا نہیں ہے، ورنہ قرآن میں اللہ نعوذ باللہ کوئی غلط بیان نہیں کر رہا ہے۔ 4 جگہ تکرار کے ساتھ ارشاد فرمائے کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنائے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہے جو اسے نصیحت قبول کرے، کوئی ہے جسے نصیحت قبول کرے۔ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم ماہ مقدس میں تو قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے رمضان مقدس میں پورا قرآن دہراتے تھے۔ جس سال آخری سال تھا نبی علیہ السلام کی زندگی کا 2 دفعہ دہرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو من وعن قرآن یاد تھا، اگر وہ ضرورت محسوس کرتے تھے قرآن دہرانے کی تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے دلوں پہ تو اتنے زنگ چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم تو ساری زندگی قرآن پڑھے تو بھی وہ زنگ نہیں اترے گا۔ تو سارے دوست ٹائم دے دے قرآن کو۔ یہ ہر پیغمبر کا واقعہ، اور آخر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنائے نصیحت کے لیے، کوئی ہے جسے نصیحت حاصل کرے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، کہ ان کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجا، ان لوگوں نے بھی نہیں مانا تو ہم نے ان کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، نیست نابود کر دیا ان لوگوں کو۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، ان کی طرف بھی ہم نے اپنے پیغمبر بھیجا صالح علیہ السلام، تو انہوں نے کہا ہم جیسا ایک انسان، ایک بشر ہم جیسا انسان، ہم اس کی پیروی کریں۔ ہمارے لوگ بھی اپنے نبی کو بشر نہیں مانتے، وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے بھی نہیں مانا، پھر ان لوگوں نے فرمائش معجزہ مانگا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی دیا۔ ان لوگوں نے جب اس کو بھی قتل کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑائی، مار دیا سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہاں پھر تذکرہ آ گیا، ان کی بدعملی کا تذکرہ آ گیا۔ پھر آل فرعون کا تذکرہ آیا، فرعون اور فرعون کے جو لاؤ لشکر کے لوگ تھے، کہ ان لوگوں نے کتنی قوت کا مظاہرہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کی مار کے آگے وہ ڈیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ الرحمن قرآن کی مشہور سورت ہے، سورہ الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی دفعہ یہ سورت جب اتری تو اتنی زیادہ متاثر کن تھی کہ انہوں نے جا کے ان سے صبر نہیں ہو سکا، انہوں نے جا کے کفار کے مجمع میں سنائی، اور مجمع میں سنا کہ ان لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے چہرے پہ زخم آئے، چوٹیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے وہاں سے واپسی کے اوپر یہ سورت پڑھی تھی جب طائف سے واپس آ رہے تھے، نخلہ نامی جگہ میں اسی سورت کا نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، جنہوں نے سنا اور انہوں نے اس کے اوپر ایمان لایا۔ سورہ الرحمن کا جو مرکزی موضوع ہے اور جو اس پارے کا 9واں موضوع ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ، مرکزی مضمون اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو بنایا، انسان کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند کے حساب کا پابند بنایا، ستارے اور درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، آسمان کو اللہ نے بلند کیا، میزان رکھا، تم میزان میں ڈنڈیاں نہیں مارو، زیادتی نہیں کرو، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق خدا کے لیے بیچا، اس کے اندر طرح طرح کے پل، کھجور جن کے پل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے، بوسا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکناتی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹیکر ہے، جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص آگ سے پیدا کیا، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب مشرقین کا بھی ہے، مغربوں کا بھی ہے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے پانی کے 2 ایسے ذخیرے چلائے ہیں کہ آپس میں ملتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوتے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتیے بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی نکلتے ہیں، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہے کہ جو سمندر کے اندر پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کنکر تو اس کے اندر ڈوب جاتا ہے لیکن وہ پہاڑ نہیں ڈوبتے۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ روئی زمین پہ جو ہے سب کے لیے فنا ہے، اللہ کی ذات کے لیے بقا ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تفصیل کے ساتھ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا تذکیر بھی آلاء اللہ، اور پھر آیت نمبر 37 سے لے کر ختم سورت تک پھر آخرت کا تذکرہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ بالکل سرخ ہو جائے گا جیسے چمڑا، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
انس و جن سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مجرموں کو پہچانا جائے گا اپنی نشانیوں سے، تو ان کو سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلا رہے تھے۔ بہرحال یہ تفصیلی تذکرہ ہے اہل جہنم کا بھی، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کا بھی تذکرہ ہے کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے، ان کے لیے 2 باغ ہوں گے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے، 2 چشمے اس کے اندر روا ہوں گے، ہر قسم کے پھل قسم کا ان لوگوں کو ملے گا، اور یہ لوگ مسندم پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ جو ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کے پل جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوگی، جن کو اس سے پہلے نہ انس نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ جنوں نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ بہرحال آخر تک اس کے اندر پھر ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، یہ اس پارے کا 11واں موضوع ہے، اور اس کے شروع والے حصے میں 1 سے لے کر 56 تک قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے لوگوں کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ نمبر 1 اصحاب الیمین، نمبر 2 اصحاب الشمال، نمبر 2 المقربون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگ، والسابقون السابقون المقربون۔ تو اصحاب الیمین وہ ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے سادے حساب سے جنت میں، جن کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اصحاب الشمال جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نیکیوں کا پلڑا ان کا ہلکا ہو جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور مقربون اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص افراد، مخصوص بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے، ان کا نام ہے مقربون۔ پھر ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کا، رحمتوں کا، پھر جہنم کے لیے عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا عنوان ہے اس سورت کا اور پارے کا جو 12واں عنوان ہے، وہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ 57 سے لے کر 74 تک یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ فرمائے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو جو پانی تم ٹپکاتے ہو، تم اس سے بچہ پیدا کرتے ہو، یا ہم پیدا کرنے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے، اور تم کو ایسی صورت میں بنائے اور پیدا کرے کہ جس کو تم جانتے بھی نہ ہو۔ بے شک تم کو تو پہلی پیدائش کا علم ہے، تو پھر کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اگر پہلی پیدائش کا تمہیں علم ہے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ تم دیکھتے ہو جو تم بوتے ہو، تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہے تو اس کو چورا چورا بنا دیں، پھر تم متعجب ہو کے رہ جاؤ گے کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 13واں عنوان ہے پارے کا اور اس صورت کا تیسرا، وہ قرآن اور آخرت کا تذکرہ ہے، جس پہ صورت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی قسم، اور یہ قسم ہے، اگر تم جانو بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن ہے عزت والی کتاب، لکھا ہوا ایک پوشیدہ کتاب میں، اور اس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاکیزہ، یعنی فرشتوں کی پہنچ میں ہے، اور یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو کیا ایسی بات کے اوپر بھی تم سستی کرو گے؟ اور تم نے اپنا حصہ یہی بنایا ہے کہ تم جھٹلاؤ گے؟ تو اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں اپنے نبی سے پھر کہا فسبح بسم ربک العظیم، کہ اپنے رب عظیم کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب اس سورت کی آخری آیت نازل ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اپنے رکوع میں شامل کرو، تو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اس کو سجدوں میں شامل کرو، تو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ 14واں عنوان ہے اس پارے کا، جو سورہ الحدید سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، فرمایا اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تمام مخلوق جو آسمان اور زمین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب و حکمت والے، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بات سے زندگی اور موت وہی دیتے، ہر چیز پہ قادر، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان میں چڑھتا ہے،
ہوتا ہے، اللہ ہر موقع پہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمینوں کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، اسی کی طرف ساری چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا نہیں، اللہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے تو دکھائے، رات میں کسی 1 گھنٹے کا اضافہ کرے یا دن میں کسی 1 گھنٹے کا اضافہ کرے۔ تو ایسے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے اور خرچ کرو جس مال میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے جانشین بنایا ہے۔ یہ 15 عنوان ہے یہاں کا، آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ترغیب دیتا ہے، فرمائے خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، تمہارا نہیں ہے، تم جانشین ہو اس میں۔ پھر یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا، اور پھر فرمائے کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ تمہارے پاس توڑی جائے گا، اللہ ہی کے لیے وراثت ہے آسمانوں کے اور زمین کے، یہ ساری چیز اللہ کے پاس رہ جائے گی، تمہارے پاس کیا جائے گا؟ یہ زمین کس کی تھی؟ کون اس کا مالک تھا؟ یہ ہمارے مکان کس کے تھے؟ یہ جگہ کس کی تھی؟ اب کون ہے؟ بعد میں کون ہوگا؟ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ پھر فرمائے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ اللہ اس کو بڑا چڑھا کے دے گا اور اس کے لیے عظیم اجر ہوگا۔ ایک مختصر واقعہ سنا دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے، تو ابو الدہداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو الدہداء نے نبی علیہ السلام نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو، ہاتھ آگے کیا، نبی علیہ السلام کا ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا میں اپنے رب کو قرض دیتا ہوں، اپنا باغ، اپنا قیمتی باغ اللہ کو قرض میں دیتا ہوں، اور اس باغ کے اندر 600 کھجور کے پودے تھے اور ان کا گھر بھی اسی میں تھا، اس کی بیوی اور بچے بھی وہاں رہتے تھے۔ پھر جا کے باغ کے اندر بھی نہیں گیا اور ان سے کہا کہ اب باہر نکلو، اس باغ کا سودا میں نے کر لیا۔ بیوی نے پوچھا کس سے کر لیا؟ اس نے کہا اللہ کے ساتھ کر لیا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، میں نے عہد کیا ہے۔ بیگم بھی اس کی بیگم تھی، اس نے کہا آپ نے تو بہترین سودا کیا ہے، بہترین قرض دیا آپ نے۔ پھر اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے باغ سے نکل گئی، اور روایات میں آتا ہے اگر ان کی جیب میں کھجور کا دانہ پڑا تھا، منہ میں تھا، تو وہ نکال رہی تھی کہ اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض میں دیا۔ تو وہاں سے باہر نکلی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربح بیعک ابا الدہداء، ابو الدہداء کا بڑا قیمتی بیع ہے، بڑا قیمتی سودا آپ نے کیا۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کم من عزق رداہ ودار فیاح لابی الدہداء، کتنے بڑے بڑے پل ہے، کتنے بڑے گچیاں ہے، کتنے کشادہ گر ہے ابو الدہداء کے لیے جنت میں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ 16 عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آخرت ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کا، آخرت کا، وہاں کی نعمتوں کا اور وہاں کی راحتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جنت کا، جہنم کا، اور آخر میں جو 17 عنوان ہے اس پارے کا، وعظ و نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ کیا وقت ان لوگوں کے لیے قریب نہیں ہے کہ ان کے دل، ایمان والوں کے لیے، کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں نرم ہو جائے، لرز جائے، اور جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، بار واضح نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد 18واں عنوان جو اس پارے کا ہے، جو آیت نمبر 25 سے لے کر اس کی صورت بھی ختم ہو جائے گی، پارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، لیکن ہم نے پیغمبروں کو کتاب کے ساتھ میزان بھی دی۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ کوئی پیغمبر ترازو لے کے نہیں ہے، میزان سے مراد عدل اور انصاف کا نظام ہے۔ تو ہر پیغمبر جو نظام لے کر آئے تھے وہ عدل کا تھا، اور نہ صرف اخلاقیات نہیں لے کر آئے تھے بلکہ پورا ایک نظام لے کر آئے تھے زندگی گزارنے کا۔ اگر اس پہ لوگ زندگی بسر کرتے لوگوں کو انصاف مل جاتا، لیکن لوگوں نے ہر زمانے میں پیغمبروں کے اس نظام کو ٹکرایا، اس کو مانا نہیں، اور ہم بھی اس کو نہیں مان رہے، نعوذ باللہ۔ کہتے تو ہے کہ ہمارے کتاب کے اوپر ایمان ہے، لیکن کتاب کا لائے ہوا نظام اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو پاکستان میں قرآن کا نظام ہوتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ، اور مقصد یہ ہے میزان دینے کا اور کتاب دینے کا، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے عالم بردار ہو جائے، اسی کے اوپر زندگی گزارے، اور اسی پہ یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔